علی زیدی کی بات نہ کریں، اس کو لوگ گیٹ پہ چیزیں دے جاتے ہیں انسائنڈ، رات کو آتا ہے کوئی موٹر سائیکل پہ اس کو دے جاتا ہے کاغذ، اور اگلے دن سے وہ اس کو قرآنی صحیفہ مان کے اور سب کو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل آف کرمنل پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایڈوائز یہ کیا تھا کہ جے آئی ٹیز جو ہم نے نہیں ریلیز کی نا، یہ آپ جے آئی ٹیز ریلیز نہ کریں، اس لیے کہ میرا نام، آپ کا نام، کسی کا بھی نام، وہ سب ہوشیار ہو جائیں گے۔ جب رومرز تو اپنی جگہ پھیلتے ہیں، کیس کمزور ہوگا تو آپ جے آئی ٹی نہ کریں۔ انفارچونیٹلی علی زیدی نے ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک انسائنڈ کاپی، جسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسائنڈ ہے، پتہ نہیں اتنے صفحے، پتہ نہیں کتنے صفحے بتا رہے ہیں، وہ اس سے پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگتا یہ ہے، اگین یہ میرا اوپینین ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، کہ جو ملزمان ہیں ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکر نہیں، اور کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی اس کی۔ تو یہ ساری کہانی ہے۔ اوریجنل جے آئی ٹی، اچھا کل بھی پروگرام میں کہہ رہے 6 لوگوں کے سائن، 6 نہیں 7 ہیں بھائی، 7 کی ہوتی ہے، اس کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں جی مجھے فلانے اہم شخص نے یہ دی ہے اور بڑی اوتھینٹک ہے، پھر تو موٹر سائیکل پہ کوئی دے گیا، تو یہ بھی اگین علی زیدی جو بات کرتے ہیں اس پہ بھروسہ کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے پرائم منسٹر صاحب اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کریں گے۔ یہ معاملہ حل ہو کر نہیں دے رہا، وہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں خیال پرائم منسٹر غیر ذمہ دارانہ چیز کی اجازت دیں گے۔ علی زیدی کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے مجھے کہا تھا کل ایئر واجز کے پروگرام 11th آور میں وسیم بدامی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب 2017 میں وہ دبئی سے واپس آئے تو ان کے گارڈز نے انہیں ایک لفافہ دیا جسے ایک موٹر سائیکل سوار ان کے گھر پر دے گیا تھا، اور اس میں سے انہیں عزیر بلوچ اور نثار مورائی کی جے آئی ٹیز ملی تھیں۔ اب یہ معاملہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اب وہ، جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہوئے تھے اس سارے معاملے پر، انہیں کیا پتا ہے۔ نبیل قبول رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نبیل قبول صاحب بہت شکریہ۔ نبیل قبول صاحب، آپ نے ماضی میں خود کہا کہ ایک جے آئی ٹی ہے جس پر پولیس کے دستخط نہیں ہیں، آپ نے آج حامد میر صاحب کے شو میں بھی اس حوالے سے ضرور بات کی ہے، مگر ایک پورا پاسٹ ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے جے آئی ٹی ریلیز کی ہے اس میں عزیر بلوچ کے سارے جرائم کا ذکر نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ چکے ہیں۔ علی زیدی صاحب نے جو ریلیز کی ہے اس میں ذکر ہے زیادہ جرائم کا، مگر وہ صرف ذوالفقار مرزا پر ذمہ داری نہیں ڈالتے، دوسروں پر بھی ڈالتے ہیں۔ سر کون سی جے آئی ٹی آپ صحیح بتائیے کہ درست ہے؟ دیکھیں شاہ زیب، یہ جو میں نے بات کی ہے، جو پی ٹی اے والے صبح سے ٹویٹ کر رہے ہیں، جو میرا انٹرویو تھا 2016 کی، میں نے اس وقت 2016 میں جو مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ جے آئی ٹی بنی ہے، لیکن جے آئی ٹی میں جو اداروں کے لوگ ہیں ان میں آپس میں اختلافات ہیں اور سگنیچرز 2 افسران نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس لیے میں نے یہ بات کی کہ یہ افسران سگنیچر کر لیں اور پبلک کریں۔ میں تو 2016 سے کہہ رہا ہوں پبلک کریں۔ اب علی زیدی نے جو جے آئی ٹی پبلک کی ہے اس میں 2 افسران کے سگنیچر نہیں ہے، اور جو سندھ گورنمنٹ نے پبلک کی ہے اس میں سارے 7 کے 7 آفیسروں کے سگنیچرز ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا تھا، جو پہلے دن سے ایک واویلا مچا لیا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری کیسز، بہت سارے کرائم جو ہیں اس کا ذکر بالکل نہیں ہے اس جے آئی ٹی کے اندر، جو کہ عزیر نے جو ہے کرائم کمٹ کیے ہیں کراچی کے اندر۔ خصوصاً اس میں سب سے بڑا کرائم یہ تھا کہ 120 اردو سپیکنگ لوگوں کو اغوا کیا گیا لیاری کے ارد گرد کے علاقوں سے، اور ان کو اغوا کر کے پھر رکھا گیا ایک جگہ پر، اور ان میں سے 17 نوجوان لڑکوں کو جن کی عمر مشکل سے 17-18 سال تھی ان کو مار دیا، ذبح کیا۔ اس کی ویڈیو بھی چلی ہے اور آپ کو بھی علم ہے اس وقت۔ تو اس وقت کے پھر انٹیریئر منسٹر رحمان ملک نے انٹروین کیا اور رینجرز کو بیچ کر پھر بقایا لوگوں کو وہاں سے جو ہے چھٹکارا حاصل ہوا۔ اس کا ذکر نہیں ہے، ایس ایچ او کا ذکر نہیں ہے، جو سٹنگ ایس ایچ او کو کس طرح پلاننگ کے ذریعے بھیجا گیا وہاں پر اندر کلاکوٹ کے، اور اس کو جو ہے بلٹ جو لگی ہے، سٹیل بلٹ جو اے پی سی کو پار کرتے ہوئے ایس ایچ او کو بھی مارا ہے اور 4 اور کانسٹیبل کو بھی مارا ہے۔ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس طرح کون انوالو تھا اس پلاننگ کے اندر۔ میرا مقصد یہ تھا، بہت ساری چیزیں مسنگ تھی، لیکن جب سندھ گورنمنٹ نے وہ جے آئی ٹی جب پبلش کی تو اس میں 7 کے 7 لوگوں کے سگنیچر تھے، اور علی زیدی صاحب کو جو لفافہ ملا تھا 2017 میں، جس کا میں نے ابھی حامد میر کے بھی شو میں ذکر کیا، پتہ نہیں آپ کا سیریس شو ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ جو لفافہ میرے
میرے گھر پہ بھی ایک لفافہ اسی رات کو جو ہے ایک موٹر سائیکل والا چھوڑ کر گیا تھا, اور اس لفافے میں اور علی زیدی کے لفافے میں فرق یہ تھا کہ جے آئی ٹی میں نے منگائی تھی وہ چلی گئی علی زیدی کے پاس, اور علی زیدی کا جو لفافہ تھا وہ میرے پاس آ گیا, اور اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے حامد میر کے شو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ جو اس میں میرے پاس جو لفافہ آیا تھا اس پہ لکھا تھا وتھ لو, اور جو علی زیدی کے پاس لکھا تھا گڈ لک. ویسے مگر آپ نے کہا کہ بہت ساری واقعات کا ذکر نہیں ہے, مگر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو علی زیدی کی طرف سے دی گئی جے آئی ٹی ہے اس میں ذکر ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے نہیں ہے. ظاہر دستخط شدہ پیپلز پارٹی کی ہے, مگر آپ کو خود بھی پتا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں یہ بات درست ہے علی زیدی کی جے آئی ٹی کے مطابق کہ سی سی پی او کراچی نے عزیر بلوچ کو بلایا, کہا غفار ذکری گروپ کے خلاف لڑنا ہے, گینگسٹرز کو مارنا ہے, اس وقت ایم کیو ایم بھی ٹارگٹ کلنگ کر رہی تھی, ان سے لڑنے کے لیے تگڑا کیا جا رہا تھا, اسٹرانگ کیا جا رہا تھا پیپلز امن کمیٹی کو. شیر شاہ والا جو واقعہ بتایا گیا ہے کہ ذوالفقار مرزا نے بلا کے کہا کہ تمہارا ایک بندہ مرے تو اگلی پارٹی کا اگلا بندہ مارو, اس طریقے سے لوگوں کو نہ مارو, پیپلز پارٹی پر پریشر آتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں کیا غلط ہیں جو علی زیدی کی جے آئی ٹی میں بیان کی گئی؟ شاہزیب, مجھے بڑا دکھ ہوا جب علی زیدی نے کل یہ کہا کہ ذوالفقار مرزا جو ہے وہ مرد حر ہے اور پتہ نہیں اس کے ہیرو ہیں. یار جو بندہ پیپلز امن کمیٹی بنواتا ہے, عزیر کو اوپر لے کر آتا ہے, اور آپ ڈھونڈے آپ کو ایک کلپ نظر آئے گا جس میں عزیر نے خود مانا ہے کہ میں سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہوں, جس پر میں نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم سرنڈر نہیں ہوئے تو تمہارا حال بھی جو ہے وہ دوسرے جو گینگسٹر ہیں ان کی طرح ہو جائے گا, تو بہتر یہ ہے تم سرنڈر کرو کیونکہ ابھی تک تم نے کوئی اتنا بڑا کرائم نہیں کیا ہے, تو تم سرنڈر کرو. اور وہ خود عزیر کا وہ کلپ آپ ضرور پلیز ڈھونڈے چلائیں, اس میں یہ ہے, میرے پاس وہ کلپ ہے. مجھے بتائیں کہ ذوالفقار مرزا ان کے لوگوں کو بلا کر کہتا ہے کہ نبیل گبول کی باتوں میں نہیں آؤ, میرے لیے کام کرو, اور پھر یہی ہوا. دوسرے دن پوری لیاری میں میرے خلاف چوکنگز ہوئی اور پھر میرے خلاف جلوس نکلے. جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہیں, آپ ہوم منسٹر سے بات کریں. ذوالفقار مرزا ماسٹر مائنڈ تھا اس کا. اس کو علی زیدی کہتا ہے کہ وہ ہیرو ہے ہمارا. کیوں؟ کیونکہ ان کی زوجہ جو ہے وہ کیبنٹ کی ممبر ہے, اور جی ڈی اے کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اب صرف جی ڈی اے کے ہی 4 ووٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہے. تو میں آپ مطلب قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا جب آپ کہہ رہے ہو نا میں حق پر بات کر رہا ہوں, میں لڑوں گا اور میں یہ, تو پھر آپ ذوالفقار مرزا کو ڈیفینڈ نہ کریں. وہ ماسٹر مائنڈ تھا اس کا. دوسرے چور ہیں اور ہم فرشتے ہیں یہ کہنا آپ کا کام نہیں ہے, عوام کو اس کا جو ہے فیصلہ کرنے دے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اور علی زیدی کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اس میں علی زیدی ہار چکے ہیں. مطلب یہ ورڈکٹ آپ کیسے دے رہے ہیں؟ علی زیدی صاحب پتہ نہیں کیوں, ظاہر ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے تھے, ان سے وہ سوال میں نے کل کر لیا کہ ذوالفقار مرزا خود مانتے ہیں, انہوں نے نہیں ڈینائی کیا, ابھی تک نہیں آئے وہ میڈیا پہ ڈینائی کرنے کے لیے. مگر اگر صرف ذوالفقار مرزا ماسٹر مائنڈ تھے اور زرداری صاحب اس ساری باتوں سے لا علم تھے, تو لیاری میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دیرینہ کارکن تھا وہ تو نبیل گبول تھا. تو نبیل گبول کو اگر ذوالفقار مرزا نے سائیڈ لائن کر دیا اور بہت زیادہ مضبوط وہاں پر لیاری میں گینگ مافیا کو کر دیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیل گبول کو آصف زرداری صاحب بھی ملنے کا ٹائم نہیں دیتے تھے, نبیل گبول کو آصف زرداری صاحب نے بھی مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا تھا. تو یعنی ذوالفقار مرزا جو کر رہے تھے وہ پوری آشیرواد کے ساتھ کر رہے تھے, ورنہ آپ کیوں سائیڈ لائن ہو گئے تھے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اپنے دوستوں پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا, ان کو علم ہی نہیں ہوا کہ ذوالفقار مرزا ایک دن ان کے خلاف آ کر ایسی باتیں کرے گا جو ناقابل برداشت ہوگا. میں نے زرداری صاحب کو اس ٹائم بھی کہا تھا کہ ذوالفقار مرزا کو منع کریں کہ وہ لیاری میں انٹرفیئر نہ کرے. ذوالفقار مرزا آگ سے کھیل رہا ہے, میں نے اس وقت بھی کہا تھا, اور میرے سامنے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے زرداری ہاؤس میں ذوالفقار مرزا کو بلایا, رحمان ملک صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اور اس کو کہا کہ ڈو ناٹ انٹرفیئر ان لیاری, ان کے الفاظ تھے. لیکن ذوالفقار مرزا نہیں سنتے تھے, وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل بن گئے تھے, وہ اپنے مرضی سے جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ پھر 2011 میں اس کو ریزائن کرنا پڑا, ہوم منسٹری اس سے لے لی, اور اس کو جو ہے وہ پھر ریزائن کر کے گھر بیٹھ گیا, اور پھر آپ بات کی جو باتیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں نبیل گبول سائیڈ لائن ہوا, تو نبیل گبول کے
نہیں مگر یہ جو زرداری صاحب کو آپ یہ کہ وہ دوستوں پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، 2011 میں ایم کیو ایم کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس شہر میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، مگر ایم کیو ایم آپ کی اتحادی تھی تو پولیس کو آپریشن کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. ساتھ میں جو لیاری گینگ وار ہے اس کو اسٹرانگ کیا گیا اور گینگ ٹو گینگ فائٹ ہوتی تھی، مگر جب عام شہری مارے جانے لگے تب ایک سٹینڈ لیا گیا جس پر ذوالفقار مرزا ناراض ہوئے. تو اپنی حکومت بچانے کے لیے سارا کا سارا معاملہ ہوتا تھا. ظاہر ہے جب گینگ وار آگے بڑھ رہی تھی تو اس وقت ضرور انہیں روکنے کا کہا گیا جس کے حوالے سے وہ ناراض ہوئے، مگر اس سے پہلے کے جتنے معاملات ہیں وہ مرضی کے بغیر نہیں ہوئے تو کیوں اور کیا ہوا؟ اور حکومت بچانے کے لیے نہیں تھا تو کیا تھا ایم کیو ایم کو خوش رکھنے کے لیے؟ یار یہ کہ شاہ زیب مجھے ایک بات بتائیں، کراچی کے دوسرے کرمنلز ہیں وہ خراب ہیں اور جو عزیر بلوچ کا گینگ ہے وہ اچھا ہے، کیونکہ عزیر بلوچ کا گینگ جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کے لیے کام کرتا تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ تفریق جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو گینگ بنایا گیا تھا یہ صرف ان کے خلاف بنایا گیا تھا جو کرمنلز تھے کراچی کے دوسرے علاقوں کے، جس میں اے این پی کے بھی لوگ تھے، جس میں ایم کیو ایم کے بھی لوگ تھے. لیکن بات یہ ہے کہ بدنام لیاری میں پارٹی کو کروایا گیا، جان بوجھ کے کروایا گیا. اور میں یہ بات کہتا رہا، میں نے یہ بات آپ گواہ و شاہ زیب ہر چیز کے، میں اس بات کے لیے کہاں نہیں گیا کہ بھئی یہ گینگسٹر جو ہے یہ بعد میں ہمارے لیے پارٹی کے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے. عزیر بلوچ کے علاوہ جتنے بھی گینگز تھے لیاری میں یہ سب ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے اور پارٹی کے لیے مصیبت بن جائیں گے. تو آپ ذوالفقار مرزا کو روکیں، لیکن ذوالفقار مرزا روکنے کی بجائے جو ہے وہ اور ان کو مضبوط کرتا گیا. وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے نیٹو کے جو ہے وہ بھی ذکر نہیں ہے جی آئی ٹی کے اندر، جو نیٹو کا جو کنٹینر تھا وہ بھی انہوں نے کراچی پورٹ سے غائب کر کے اور اس میں سے اسلحہ لے کر اپنے لڑکوں کو دیا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اب اللہ کرے کہ یہ جی آئی ٹی کے اوپر کوئی ایکشن ہو، لیکن اس جی آئی ٹی کے اوپر مطلب کیا ایکشن ہوگا کہ جب سارا کرائم وہ مان رہا ہے ایک بندہ، ہاں میں نے یہ سارا کرائم کیا ہے، اور صرف ایک فرد جرم عائد ہوا ہے اس کے اوپر کہ ایک بندے کے مرڈر کیس کا. اللہ کرے کہ امید کرتے ہیں کہ اس پر سیاست نہ ہو اور کوئی کاروائی ہو، مگر ذوالفقار مرزا سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. وہاں پر معاملہ رکتا نہیں ہے. 2012 میں پیپلز پارٹی آپریشن کرتی ہے مگر دوسری پارٹی بھی اپروچ کرتی ہے. زرداری صاحب بھی پیغام بھیجتے ہیں عزیر بلوچ کو، اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ اس کے بعد اسٹرانگ ہو گئے. آپ کو ایم کیو ایم جوائن کرنی پڑی، 9-0 سے جا کے الیکشن لڑنا پڑا. لیاری میں ٹکٹ پھر عزیر بلوچ نے دیا ہے، حلف پھر عزیر بلوچ سے لیا جو ایم پی ایز اور ایم این ایس تھے وہاں کے. پھر ذوالفقار مرزا کے جانے کے بعد بھی اپیز عزیر بلوچ کو ہی کیا پیپلز پارٹی نے. شاہ زیب آپ کو یاد ہوگا جب میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور اسی بات پہ چھوڑی کہ مجھے اپنے جان کا خطرہ تھا، اپنی فیملی کا خطرہ تھا، کیونکہ گینگ وار کے ساتھ میری ذاتی دشمنی ہو گئی تھی عزیر بلوچ کے ساتھ اور اس کے پورے گینگ کے ساتھ، اور انہوں نے میرے گھر پہ بھی 3 دفعہ حملہ کیا تھا. اب میرے پاس 2 چوائس تھے، یا میں ملک چھوڑ کے چلا جاتا یا اپنے دفاع کے لیے ان سے لڑتا. اب دفاع کے لیے مجھے پارلیمنٹ کا ممبر بننا ضروری تھا، اور اس لیے پھر میں ایم کیو میں ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی بنا. اور میں نے آپ کے ہی شو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چودھری نثار نے مجھے بہت مدد کی، اور یہ ریڈ وارنٹ جو انٹرپول کا ایشو ہوا یہ میرے محنت کی وجہ سے ہوا. میں دبئی میں گیا اور میں نے ایرانی پاسپورٹ نکال کر گورنمنٹ کو بتایا کہ بھئی آپ جس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں عزیر بلوچ کو، وہ عزیر بلوچ کے نام سے نہیں گھوم رہے دبئی میں، اس کا ایرانی نام ہے، ایرانی پاسپورٹ ہے، اور یہ پاسپورٹ کی کاپی ہے میں نے نکال کے دی انٹرپول کو. ریڈ وارنٹ تب ایشو ہوا اور چودھری نثار صاحب نے سپورٹ کیا مجھے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نبیل گبول کو مجبوری میں جانا پڑا، وہ اپنے گھر واپس آیا، میں واپس 16 مہینے کے اندر پیپلز پارٹی میں آیا. لیکن علی زیدی کی ابھی جو بات چل رہی ہے جے آئی ٹی کی، میں سمجھتا ہوں علی زیدی اپنا کیس ہار چکا ہے. اگر ذوالفقار مرزا بری ذمہ نہیں ہے، اور ظاہر نہیں ہے وہ تو خود نہیں مانتے، تو پیپلز پارٹی کی قیادت بھی بری ذمہ نہیں ہے ان واقعات جو ہوئے ہیں اس زمانے میں. میں نے کل ایک شو میں میرے خیال میں سعید غنی صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ معاملات ہوئے ذوالفقار مرزا بھی چلے گئے اور آپریشن ہوا لیاری میں، آپریشن کے بعد یہ سخت ناراض ہو گئے تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ یہ کہیں کسی اور جماعت میں نہیں چلے جائے. سعید غنی نے خود یہ بات بولی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پیس کے لیے کہ لیاری میں پیس ہو، اس کے لیے ایک کمیٹی بنی جس میں سینیٹر یوسف بلوچ بھی تھے، قادر پٹیل بھی تھا، اور
सईद गनी भी था, और वो खुद कह चुका है कि मैं 3-4 दफ़ा जाकर उज़ैर बलोच से हमने मुलाकात की और उनको हमने समझाया कि भी आप पीस करें लियारी के अंदर, अब ये जो क्राइम है और ये लड़ाई झगड़ा इसको बंद करें, जिस पर वो खुद कह रहे हैं कि हम कामयाब हुए और उनको हमने इस बात पर राज़ी किया। तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बाद बिल्कुल आपकी बात सही है, वो पीटीआई ज्वाइन करने वाले थे और इवन गौस अली शाह साहब भी गए थे ऑफ़र लेकर उनके घर पर, वो भी पिक्चर्स मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग ज्वाइन करो, लेकिन बाद में शायद उनकी बात नहीं बनी। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मौजूदा एमपीए उनका यहाँ से घास मंडी से, वो उज़ैर बलोच का पार्टनर है स्क्रैप के अंदर, यानी जब तक उज़ैर बलोच दुबई में बिजनेस करता था वो बिजनेस पार्टनर है स्क्रैप के अंदर। तो ये सारी बातें हकीकत है और खुद सईद गनी ने ये बात बोली। कल कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद